ٹرانسجینڈر کے بارے میں بل انتہائی خطرناک پاس ہوا ہے. اللہ ہمارے ان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو ہدایت دے. میری ڈاکٹر یہ جو سینیٹر مشتاق احمد ہے نا, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی کچھ دن پہلے. بڑے خاندانی آدمی ہیں, ایک واحد آدمی جس نے بھرپور آواز اٹھائی, جماعت اسلامی کے ہیں, بڑی مؤثر آواز اٹھائی انہوں نے اس بل کے خلاف. ان سے پوری ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی, پتہ چلا کہ یہ لوگ ہمارے جو اسمبلی میں لوگ ہیں نا, یہ یورپ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں جہاں تک ابھی تک گورا بھی نہیں پہنچا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور انہوں نے بڑی کلیپنگ کی ہے پاکستانی کی اسمبلیوں کے بارے میں کہ زبردست انہوں نے, اتنے لبرل ہو گئے وہ, یہ نہیں تھے, وہ خود بھی نہیں ہے جتنے یہ ہو گئے. اتنے خطرناک ہے کہ ایک آدمی کو یہ وہ جا کے کہہ دے نادرا میں کہ مجھے فیلنگ یہ ہو رہی ہے کہ میں عورت ہوں, نادرا اس کو فیمیل میں ڈال دے گا کھاتے میں, سمجھ رہے ہیں. نادرا کیا کر دے گا. اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے نا. دیکھیں گورنمنٹ ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا تو میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. وہ تو یہ ایسے ہی جیسے علاقے کے ایس ایچ او کو میں ایکسیپٹ کروں, وہ کہے گا تو تیرا باپ بھی ایکسیپٹ کرے گا. تو گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے, وہ ہمارے ایکسیپٹ کرنے سے نہیں ہوتی. احتجاج کرنے کا ہمیں حق ہے. تو سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں. مجھے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا اسی طرح ایک غیر اسلامی بل پاس ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آواز اٹھائیں. میں نے اس پہ آواز اٹھائی, وہ اتنا پھیلا ہے, وہ ہمارا کلپ وائرل ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کا اتنا, یعنی سب چینلوں نے اس کو چلایا, اس کا اتنا الحمدللہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ بل اسمبلی میں پاس ہونے سے رہ گیا الحمدللہ. تو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. ہمارے اسمبلی میں پہنچے ہوئے حکمران جب دیکھتے ہیں نا کہ ڈیفنس کے سارے نوجوان اس کے خلاف ہیں, حالانکہ ڈیفنس والے تو بڑے لبرل سمجھے جاتے ہیں, جب وہ دیکھیں گے نا یار یہ ڈیفنس میں اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے, تو وہ پھر پیچھے وہ پھر عوام سے ڈرتے ہیں کہ یار ہم اپنی ویلیو کیوں خراب کریں لوگوں کے سامنے. تو یہ بڑا گندا بل ہے. دیکھو اب ایک آدمی جا کے کہتا ہے کہ میں عورت ہوں, فیلنگس آ رہی ہیں, تو لہذا میں نے ستار بھائی سے شادی کرنی ہے, یہی مطلب ہوا نا, یا وسیم سے شادی کرنی ہے, مطلب یہی ہوا نا. تو اس سے وہ مرد خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور یہ لوط علیہ السلام والی بیماری آہستہ آہستہ لوگوں میں پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی. ایک تو ہے جس کو مخنث کہتے ہیں نا, جو خدا نے جس کو بنایا ہے, اس کے حقوق اسلام میں بھی ہیں, اس کے حقوق پر آواز بھی ہونی چاہیے. اس قانون میں اس کے حقوق کی کوئی بات نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تبھی یہ جو مخنث ہے نا, انٹرسیکس جنہیں کہا جاتا ہے, یہ اس قانون کے خلاف ہیں. انہوں نے احتجاج بھی کیا چند دن پہلے کہ ہمارے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی گندا غلیظ قانون ہے. اس سے سوائے یہ کہ قوم لوط علیہ السلام والی گندی بیماری جس پہ اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹخ دیا, ہلاک کر دیا, یہ واقعہ تورات میں بھی, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے. اس بیماری کو پھیلانے کے علاوہ اور کوئی اس قانون کا مقصد نہیں ہے. تو اس لیے اس کے خلاف آپ بھرپور آواز اٹھائیں. آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. 30-40 ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے اپنی جنس تبدیل کروا لی ہے, نادرا میں ڈاکومنٹس میں اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے. تو یہ سب آپ کو بہت ایک بری چیز. اور اسی طرح کوئی جو ہومو سیکشولیٹی کا عادی ہو اور اس طرح کی چیزیں پوسٹ کر رہا ہو, تو اس پہ بھی نیچے لعنتیں لکھا کریں. سمجھ رہے ہیں, لوگ بیوٹیفل اور اس طرح کر کے نا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہو, اس کو برا بلا کہا کریں. اللہ نے تجھے آدمی بنایا, کمبخت تو چوڑیاں پہن کے کیوں گھوم رہا ہے, تو ساڑی پہن کے کیوں گھوم رہا ہے. ہماری اسمبلیوں میں سوئے ہوئے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. جی ان کو بھی بیوقوف بنایا ہے. جے یو آئی نے بیان دیا ہے. ویسے ہوا یہ تھا کہ جو انگلش میں بل پاس ہوا ہے نا, میں نے ابھی بتایا نا انگلش سیکھنا کتنا ضروری ہے. اردو میں جو علماء کے سامنے, جو جے یو آئی والوں کے سامنے جو رکھا گیا, وہ ترجمہ کچھ اور تھا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ گیم ہو کیا رہی ہے. سینیٹر مشتاق احمد صاحب, ان کو انگلش آتی ہے, انہوں نے پکڑ لیا کہ بھائی یہ اردو میں کچھ اور ہے اور انگلش میں کچھ اور ہے, تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, سمجھتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے یہ ہوا ہے پی ٹی آئی سے پہلے کے دور میں, یہ خوب سمجھ لیں. یہ جو بل پاس ہوا ہے نا, یہ پرانے وقتوں میں ہوا ہے. اب کس کی حکومت تھی آپ خود ہی سمجھ جائیں. نہیں, میری براہ راست جو بات چیت ہوئی ہے نا, وہ اس سے پہلے پاس ہوا ہے. اگر پی ٹی آئی میں بھی ہوا تو غلط ہوا ہے نا, ہمیں کوئی کسی کو سپورٹ تھوڑی کرنا ہے. کام بہرحال خاندانی طریقے سے غلط ہوا ہے. اس کے خلاف ڈیفنس والوں آپ نے بھرپور آواز اٹھانی ہے, کیونکہ یہاں
دولت زیادہ ہے نا, جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے آڑے ترچھے بھی وہیں زیادہ پیدا ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ. غریب آدمی کے پاس اتنا ٹائم, وہ میل پیدا ہوا تو وہ بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے, ٹھیلا لگاتا ہے, وہ اپنے آپ کو ساری زندگی میل سمجھتے دنیا سے چلا جاتا ہے. جو فیمیل ہوئی وہ فیمیل ہی. پیسہ آتا ہے, عیاشی آتی ہے, آدمی کہتا ہے یار میں نے میل دیکھ کے تو مزے لے لی, اب میں ذرا فیمیل ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں فیمیل کیا ہوتا ہے. اس کو چسکے لگے, معذرت آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں نئے نئے مزوں کے. پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹرائی کر لیا, وہ بھی ٹرائی کر لیا, اب کسی اور کچھ اور ٹرائی کرو, وہ عجیب سی چیز بن کے مارکیٹ میں سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہاں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی, تو خدا کے لیے اس کے خلاف احتجاج کریں, اپنی نسلوں کو بچائیں. میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا, میرا بیٹا آدمی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ببانگے دوہل اعلان کر رہا ہے میں نے بندے سے شادی کرنی ہے لڑکا. کیا ماں باپ پہ گزرتی ہوگی یار. تو یہ کیونکہ گورے سے اس کی دوستی تھی فیس بک پہ, اس نے اس کو خراب کر دیا. تو آپ کیا چاہتے ہو آپ کا بیٹا جوان ہو اور کیا میں نے میل بہو لے کر آنی ہے, بولو. اور آپ کی بیٹی کہے کہ میرا داماد جو ہے نا, آپ اماں آپ کا داماد کیا ہوگا, وہ بھی فیمیل ہوگا. تو عجیب سی چیز بن جائے گی ہمارے معاشرے میں, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی آپ کا ان میں سے داماد کون سا ہے, بہو کون سی ہے بھائی. تو عجیب سی چیز بن جائے گی, اللہ بچائے. جی